ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر نثار الحسن ہیں، جن سے ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے کینسر کے بارے میں۔ وادی میں لنگس کے کینسروں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اس معاملے میں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وادی میں ایسے بھی مریض سامنے آئے ہیں جو اسموکر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ دیکھو، پچھلے کئی سالوں سے لنگ کینسر کی جو تعداد ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہاں تک کہ لنگ کینسر از نمبر 1 کینسر ان کشمیر ویلی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی تھی کہ اسموکنگ، چاہے سگریٹ اسموکنگ یا کشمیر کے حوالے سے جو روایتی ہے ہوکا اسموکنگ، اس کی ایک بڑی وجہ جس کسی کے پاس بھی جب کوئی پیشنٹ یہ علامتیں لے کے لنگ کینسر کی، جس میں یہ کھانسی جو نہیں جاتی تھی یا خون تھوک کے ساتھ یا سپوٹی، تو یہ لے کے اور ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ اس میں کینسر تو نہیں ہوگا اگر یہ سمٹمز لگاتار چلتے ہیں فار 2 weeks 3 weeks، تو this itself means that doctor has to be suspicious about lungs cancer, especially in a patient جو ایلڈرلی ہوگا۔ لیکن کئی سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کشمیر میں کہ لنگ کینسر لے کے ہسپتالوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے سگریٹ کو چھوا نہیں ہوتا ہے، who do have not smoked in their lifetime۔ اور یہ تشویش جو ہے اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایئر پولیوشن ہے، کیونکہ جو ہمارے ارد گرد کشمیر کے حوالے سے ہم پہلے کہتے تھے کہ یہاں کی جو ہوا ہے یہاں کی یہ بڑی کلین ہے لیکن اب کئی سالوں سے بیکاز آف ایکسیس آف وہیکلس، ہر گھر میں 2-4 وہیکلس ہے، اٹ ہیز ملٹیپلائڈ بائی 100 times۔ تو اور جو انڈسٹریز یہاں پہ آ گئی، ڈیولپمنٹ از ایٹ اے کاسٹ آف ہیوج پرائس، برک لین انڈسٹریز، سیمنٹ انڈسٹریز، اسمال اسکیل انڈسٹریز، باقی انڈسٹریز جو کمبسچن ہے، فوسل فیول کمبسچن کی وجہ سے، جو سری نگر میں حال ہی میں بھی اٹ از ون آف دا پولیوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ جو پور کوالٹی ایئر ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے لنگ کینسر کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور نہ صرف اب ایلڈرلی پیپل آر کمنگ ود دس لنگ کینسر، بٹ ینگ پیپل، بڑے نوجوان لوگ بھی لنگ کینسر میں آتے ہیں۔ اور نہ صرف میلز، جو پہلے اٹ واز اے میل ڈومیننٹ کینسر، بلکہ فیمیلز کی تعداد بھی لنگ کینسر سے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو میں نے بولا کہ ایئر پولوشن ہے۔ سو اٹ از اے ویک اپ کال اس لیے ہے جب تک نہ ہم اس ایئر کو کلین کریں گے، بیکاز وی ہیو نو چوائس، وی ہیو ٹو لیو ان دس ایئر۔ سو اٹس اے ویک اپ کال کہ ہمارا جو انوائرنمنٹ ہے یہ کلین رہے۔ وہ تبھی کلین رہے گا جب گورنمنٹ ول ٹیک اے کال کہ وہیکل جو کمبسچن ہے اٹ ہیز ٹو لیسن، وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دا وہیکلس، اور جو یہ انڈسٹریز کا کمبسچن ہے وی ہیو ٹو سی ٹو اٹ دیٹ اٹ از ریڈیوسڈ۔ تو اسی سے یہ لنگ کینسر کی تعداد جو ہے کم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ لنگ کینسر کی جو تعداد ہے یہ ہاسپٹل بیسڈ ہم کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک پاپولیشن بیس اسکریننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو اصل مقدار پتہ چلے گی کتنا کمیونٹی میں اس لنگ کینسر، کیونکہ ہمارے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو لیٹ آتے ہیں، جب لیٹ کوئی کینسر لے کے آتا ہے تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اٹ از لیٹ اینڈ وی کی ناٹ کیور دیٹ پیشنٹ۔ سو ارلی ڈیٹیکشن از دا کی۔ اگر کوئی لنگ کینسر ارلی ڈیٹیکٹ ہمیں ہو جائے وی کین کیور دیٹ پیشنٹ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ہی ڈیٹیکٹ کریں، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ پاپولیشن بیسڈ اسکریننگ کا پروگرام جو باقی ملکوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بتایا کہ یہ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے کینسر کے معاملات بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عام لوگ تو اس سے بے خبر ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھو، اگر آپ پہلے جو میں نے آپ کو آؤٹ سیٹ میں کہا کہ ڈیولپمنٹ کمز ایٹ اے ہیوج پرائس، جو یہ گاڑیوں کا سلسلہ ہے، اسٹڈیز میں دیکھا گیا جو لنگ کینسر اس لیے ہوتا ہے جو اسمال پارٹیکلز ہیں، پولوٹنٹس ہیں، وہی لنگس میں جاتے ہیں، انفلیمیشن کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہے وہیکل
ایگزاسٹ. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کو یہ وہیکل جو ہے یہ کم کرنا ہے, اور وی ہیو ٹو شفٹ فرام دیس پیٹرول ڈیزل پروڈکٹس ٹو الیکٹریکل کارز. ناؤ ٹائم ہیز کم اینڈ وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دا وہیکلز. اگر گھر میں 3 گاڑیاں ہیں, مجھے لگتا ہے جب تک یہ شفٹ ہو جائے گا تب تک مجھے لگتا ہے کہ اگر گھر میں 3 گاڑیاں ہیں, 3 لوگ ہی ان میں بیٹھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ گاڑیوں کو کم کرو. یہ ڈیوٹی ہے سرکار کی کہ جس طرح سے دلی میں ہوا آڈ ایون نمبرس ایٹ ٹائمز, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. اور انڈسٹریز کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو شفٹ دس کمبسشن پروسیس دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو کم ان ٹو پلے, کہ کیسے آپ اس آلودگی کو کم کر سکتے ہو. اور پیپل جو یہاں کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے جو اس کلائمیٹ کو, انوائرنمنٹ کو صاف کریں, کیونکہ نہ صرف یہ کمبسشن بلکہ پلاسٹک بار بار ڈسپائٹ, کیونکہ پلاسٹک جو ہے اٹس ناٹ بایو ڈیگریڈیبل, تو یہ رہتا ہے انوائرنمنٹ اینڈ اٹ ایمٹس پولیوٹنٹس, اور وہ یہ کیمیکلز کچھ ایسے ایمٹ کرتا ہے وچ از رسپانسبل فار کینسرس, اور خاص طور پر بریسٹ کینسر فیمیلز میں اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے. اینڈ بریسٹ کینسر از دا کامنسٹ کینسر ان وومن. تو آپ دیکھو ڈسپائٹ بین آف سنگل یوز پلاسٹکس وی یوز اٹ. تو اس طرح کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں بیسکلی آرڈر نکالیں گے, سرکولر نکالیں گے, لیکن پیپل, عوام کو بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک وہ اپنے اس انوائرنمنٹ کو کلین کریں گے تب تک نہ صرف یہ کینسرز زیادہ رہیں گے بلکہ باقی بیماریاں بھی, ہارٹ بیماریاں, باقی بیماریاں بھی بیسیکلی ہم سے یہ تبھی چھوٹ سکتے ہیں جب ہم اپنے اس انوائرنمنٹ کو کلین رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ وزارت صحت نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 4 سالوں میں 51,000 سے زیادہ کینسر کے مریض سامنے آئے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس آلودگی کو کم کریں اور کینسر کے اس مرض سے لوگ بچ سکیں؟ نہ صرف انوائرنمنٹ کی آلودگی سے, یہ تو اٹس اے میٹر آف کنسرن, اٹ از الارمنگ. جو کینسر, اٹ ہیز بیکم این ایپیڈیمک آف کینسر. کشمیر کے حوالے سے اگر آپ بات کرو گے, مجھے لگتا ہے 50,000 سے زائد پیشنٹ, اور یہ تو آفیشیل فگر ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہو ہیو ناٹ رپورٹڈ, تو اس سے زیادہ میگنیچیوڈ ہوگا ہمارے کشمیر کے حوالے سے. تو اٹ از این الارمنگ فگر. اس میں نہ صرف انوائرنمنٹل پولیوشن فیکٹر ہے بلکہ جو ہمارا ایٹنگ ہیبٹس ہو گیا. دیکھو کشمیر میں بیسکلی ہم جو ہے شدھ کھاتے تھے, ہم جو یہیں پیداوار کر کے کھاتے تھے, لیکن بٹ کشمیر میں بھی ایسا ہوا ہے, پیپل ہیو ریزورٹڈ ٹو فاسٹ فوڈس, ٹو پروسیسڈ فوڈس, ٹو جنک فوڈس. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کینسرس کی, جو ہمارے کھانے پینے کا یہ جو بدلاؤ آ گیا ہے, دیٹ ہیز, اور سیڈنٹری لائف سٹائل. سب کے پاس گاڑی ہے, کوئی چلتا بھی نہیں ہے, سائیکل پہ کوئی نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ چلتے تھے, اسکول بچے جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, آفیسز جاتے تھے, لیکن اب ساروں کے پاس گاڑیاں ہیں, ایک قدم بھی بیسکلی کوئی چلتا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے, ایٹنگ ہیبٹس, جنک فوڈس اینڈ پروسیسڈ فوڈس کا کھانا, دوسرا جو اس سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہے, یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ دیٹ وی ہیو این الارمنگ رائز آف کینسرس ان کشمیر. سو یہ اپنے تک ہے. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور ٹریڈیشنل وے آف ایٹنگ. یو ہیو ٹو ڈو اوے ود دیز کارز اینڈ دس تھنگ. یو ہیو ٹو, آپ کو بچے ہوتے ہیں تو چلڈرن اسپیشلی, آپ ان کو گاڑیوں میں اسکول گیٹ تک چھوڑتے ہو. آپ پہلے ہمارے ٹائم پہ ہم بستہ لے کے میلوں چلتے تھے اسکول میں, اور اسی سے بچاؤ ہوتا تھا یہ کینسر کا. لیکن اب اس ایٹنگ ہیبٹس کا یہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور, جو آپ کا ایٹنگ ہیو انف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. جو آپ نے جنک فوڈس کا بیسیکلی اسپیشلی شگری ڈرنکس, جنک فوڈس, یو ہیو ٹو ڈو اوے ود دس اینڈ ایکسرسائز. دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ ان کینسرز کا, کیونکہ کافی کینسرز اگر آپ لائف سٹائل چینج کرو گے, یو کین پریونٹ اے لاٹ آف کینسرز. ڈاکٹر صاحب, کیا کولڈ ڈرنکس بھی اس میں آتی ہیں جس سے یہ کینسر کے معاملات بڑھ سکتے ہیں؟ شگری ڈرنکس میں نہ صرف شوگر از بیسیکلی این انکریمنٹ, کیونکہ شگری ڈرنک سے کیا ہوگا, اوبیزٹی ہوتی ہے, موٹاپن ہوتا ہے, موٹاپن انوائٹس لاٹ آف کینسرس. اور اس شگری ڈرنکس میں کئی انگریڈینٹس, کئی پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ شیلف لائف انکریز ہو جائے گا, اینڈ سم آف دیم ہیو بین لنکڈ ٹو کینسر. سو
ایکسیس آف دیز شگری ڈرنکس اسپیشلی جو بچوں کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ دس از ویری ڈینجرس اینڈ دس ہیز بین لنکڈ ٹو ڈیولپمنٹ آف کینسر. اوکے ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم آپ سے بتائیں گے کہ لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کینسر کی بیماری سے؟ دیکھو، میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے کہ بہت سارے کینسرز آف لائف سٹائل جو ہے چینج اگر آپ کر سکتے ہو، اس کی وجہ سے آپ بہت سارے کینسرز کو بچا سکتے ہو. اس لیے میرا یہی میسیج ہوگا پبلک کو کہ ایٹ ہیلدی، جس میں یہ کہ ہے کہ ڈو اوے ود دا جنک فوڈس، ڈو اوے ود دا پروسیسڈ فوڈس. گھر کا کھانا، دیٹ از دا کی میسیج، کہ گھر کا کھانا، enough of vegetables, enough of fresh fruits will do away with many cancers. And walk، اگر آپ جم نہیں جا سکتے ہو بٹ ایکسرسائز، اگر آپ کا آفس نزدیک میں ہے، گو بائی فوٹ. آپ کے جو بچے ہیں اگر ان کا اسکول نزدیک ہے، دے شوڈ گو بائی فوٹ. سو ایٹنگ ہیلدی اینڈ ایکسرسائزنگ ول ڈو اوے وتھ لاٹ آف کینسرس. اوکے، تھینک یو. السلام علیکم سر.